السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فيذرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ عزیزان گرامی، سورہ رات کی یہ چند آیات گزشتہ ماضی اس سے ماقبل کی آیات آپ کے سامنے جو ہیں آ چکی۔ ان آیات میں اللہ نے مکہ کا وہ ماحول جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری طرف مکے کے بڑے بڑے چودھری مشرکین، ان کی اکثریت شرک میں جو ہے وہ ڈوبی ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں جیسے تمہیں پڑھی گئی ہے، اللہ نے دنیا کی تمام آبادی دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور بالخصوص یہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں تو یہ مکے کا ماحول ہے، اور یہاں بھی مالک وہاں کے رہنے والوں کو بالخصوص اور تمام دنیا کے لوگوں کو دو حصوں میں جو ہے تقسیم فرما دیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں مالک ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ۔ کیا تم نہیں جانتے ہو ان لوگوں کو جو آسمان سے اتاری ہوئی ربانی آیات کو صحیح معنوں میں جو ہے رب کا کلام سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہو رہی ہیں اس کو حق سمجھتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے ایمان لاتا ہے، قرآنی آیات کو حق سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ ایک گروپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ، اور دوسرا گروپ ان کا ہے کمن ہوا عام، جو اندھے ان آیات ربانی پر ایمان نہیں رکھتے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، دیوانہ، مجنون، پاگل گردانتے ہیں۔ یہ دو گروپ مکے میں رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح انسانی آبادی کو شروع سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسر میں اور اس کے بعد قیامت تک اولاد آدم کو
نابینا، حقیقت نہ آشنا. پھر جہاں تک اندھے پن کا سوال ہے تو اندھے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کا وہ اندھا ہوتا ہے جو ممکن ہے پیدائشی طور پر بھی اندھا، اور ممکن ہے کہ بعد کی زندگی میں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور علت کی وجہ سے اس کی بینائی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہو اور اس پر اندھے پن کا احساس ہو رہا ہو. تو ایک اندھا وہ ہے جو فزیکلی اندھا ہوتا ہے، آنکھیں روشنی نہ ہوئی ہو. اور یہ بھی دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، ہر جگہ آپ کو مل جائے. دنیا کی آبادی کے اندر آپ کو مل جائیں گے جو نابینا ہوں گے فزیکلی سے، جن کی آپ کی روشنی پر پہنچتی ہو، ضائع ہو. لیکن اندھوں کی پھر دو قسمیں. ایک اندھا وہ ہوتا ہے جو طبعی طور سے اندھا ہوتا ہے، یا تو پیدائشی طور سے اندھا ہوتا ہے، یا بعد میں اس کی روشنائی کی آنکھ کی روشنی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. ایک اندھا وہ کثیر تعداد میں دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور ایک اندھا وہ ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تعمل قلوب. آنکھوں میں تو بینائی ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں. قلب جو ہے وہ مہر لگ چکی ہوتی ہے دلوں پر. یہ دل کے اندھے ہوتے ہیں. یہاں پر لفظ عامہ استعمال کیا گیا ہے مومنوں کے مقابلے میں. وہاں دل کے اندھوں کے لیے بینائی ہے، روشنی ہے، دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے. زمین بھی نظر آ رہی ہے، آسمان بھی نظر آ رہے ہیں، انسان بھی نظر آ رہے ہیں، حیوان بھی نظر آ رہے ہیں، درندے اور چرندے اور پرندے بھی نظر آ رہے ہیں، اور دریا بھی نظر آ رہے ہیں، سب نظر آ رہے ہیں. بینائی سلامت، لیکن دل اندھے ہو چکے، قلب کام نہیں کر رہا ہے، دل کے دروازے بند ہو چکے، دل پر مہر لگا دی گئی. ہر زمانے کے اندر جو ہے ان اندھوں کی اکثریت رہی، میجورٹی میں رہے ہر زمانے، اور آج بھی ہیں. یہ اندھے جن کے دل اندھے ہیں، آنکھوں کی بینائی سلامت ہے، لیکن دل کے اندھے. یہ کبھی تھے نوح علیہ السلام کے قوم، 900 سال نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے، حق پہنچاتے رہے، جس کو قرآن کہتا ہے اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ. جو لوگ جن پر حق نازل ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ سچائی پر مبنی ایمان لاتے ہیں. لیکن اکثریت کتنی تھی؟ عامہ کی، دل کے اندھوں کی. 950 سال نوح علیہ السلام جو ہے دعوت دیتے رہے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم داعی الا فرارا. صبح بھی آواز دی، رات کے سناتوں میں بھی کھولتا، لیکن دل کے ان اندھوں کی آنکھیں جو ہیں نہیں کھلی. یہ اندھے ہی رہے، صاحباتیں بھی اندھے رہے نوح علیہ السلام کے، اور دیگر صاحبہ بھی اندھی رہی، اور طوفان نوح تک عذاب کیا ہونے تک یا اندھوں کا گھروں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام شکوہ کرتے ہیں کہ جو میں نے تو پکارا ہے، جو میں نے حق کی دعوت دی ہے ان اندھوں کو، ان دل کے اندھوں کو، ویسے ویسے ان کی نفرت، ان کی بیزاری اور بڑھتی چلی.
آخر کیا ہوا جانتے ہیں؟ جو تھوڑے بہت دل کے روحل دل کے اندر نہیں تھے وہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر آ کر بیٹھ گئے، اور یہی جو ہے پھر بچے آواز کہتی کنارے لگی، حکم دیا مالک نے اے آسمان تھک جا، اے زمین اپنے پانی کو نکل لے. اور دیکھی یہ آسمان تھک جا، تسلسل جو بارش کا ہے یہ رک جائے، آرڈر ہے آلمائٹی اللہ. اور اے زمین خود کو جو ہوتا ہوا پانی رک جائے. جب ایک بڑھیا نے مکی دور میں قرآن کی ان آیات کو سنا، جو مالک یہ فرمان ہے، وہ کہنے لگی کہ یہ حق ہے، یہ کلام حق ہے. یہ انداز، یہ فرمان یہ بتا رہا ہے کہ رب العالمین کے فرمان ہے. مطلب کون یہ کہہ سکتا ہے، کون یہ حکم دے سکتا ہے آسمان تھک جا اور یہ زمین رک جا، پانی اپنا جل ہو جائے. یہ کلام ربانی کی دلیل. بہرحال اب یہ کر رہا تھا کہ یہ انتوں کی آبادی اکثریت میں جس دور قوم نوح سے شروع ہوئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے. کوئی بنیادم لے لیا، اپنے ایشیا کو لے، افریقہ کو لے، یورپ کے لے، سب جگہ آپ تجزیہ کریں، سب جگہ آپ گنتی کریں تو آپ کو اندھوں کی اکثریت ملے گی. جمہور جس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی کفار میں بھی حکومتیں قائم ہیں، کفار کے بھی اور نام نہاد مسلمانوں کی بھی، سارے کے سارے الا ماشاء اللہ اندھوں کی حکومتیں ہیں اور اندھوں کی آبادی. اکثریت اندھوں کی ہے اس قرآن ارض پر آج بھی. ڈاکیومنٹ دیکھ لیں آپ. لیکن آپ کچھ اندھے ایسے ہیں جو بینائی کے لحاظ سے تو اندھے ہیں، بینائی نہیں، لیکن خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو آنکھ کی بینائی کے لحاظ سے اندھے ہیں، لیکن دل کی آنکھ جو ہے ان کی روشن. دل اندھا نہیں. اور صحابہ میں نے آپ بہت ہی مشہور صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندھے بینائی نہیں، لیکن دل قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے. مسئلہ یہ تھا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ معلوم کرنے کے لیے، آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، ہدایت کے طالب بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آتے بنائی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے. کفار و مشرکین کے جو لیڈر تھے، روزہ تھے، سردار تھے، پنڈت تھے، مجاہد تھے، بیت اللہ موجود.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت دے رہے یہ روزہ بول پڑتی تو آپ مسلم منافق تھے اور یہ سمجھ کرتے ہیں کہ اگر یہ روزہ اور یہ چودھری اور سرمایہ دار یہ پٹت اگر ایمان لے آئیں تو دین کا راستہ کھل جائے گا۔ بہت ساری عام آبادی جو غربت میں پسی ہوئی ہے وہ ایمان لے آئے کیونکہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے، بڑے بڑے قبیلے ان کے پاس ہے، اگر یہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک بہت بڑی مکے کی آبادی ہے وہ ایمان لے آئے۔ تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت توجہ نہیں کی، آپ مجبور ہیں۔ اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے، ہمیں ہدایت کیجیے، انہیں پتہ نہیں ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ہے، انہیں کیا معلوم صاحب نے بول کے کہا ہے، انہیں پتہ نہیں۔ وہ اپنے سوال کرنے میں مصروف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فارغ مکہ کو جواب دینے میں مصروف۔ تو آپ نے توجہ نہیں یہ سمجھ کر کے کہ یہ تو اپنا آدمی ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کو بعد میں سمجھانے کہ اس وقت میں ان سے نمٹوں، آپ نے اس کو اہم کام سمجھا، رب العالمین نے پکڑ دی۔ اب سمجھا بنتا تیوریوں پر مت پڑ گئے، آپ نے بے رخی اختیار کی، ابھی ڈاٹ عزت کے لیے اللہ کی نگاہ میں عزت کا پیمانہ اور معیار کیا ہے اللہ کی نگاہ کے اندر، انت عزیز ہے اللہ کو، جو آگ کرتا ہے وہ عزیز، جو دل کے اندر ہے ان پر مالک ارادت ہے، وہ دل کے اندر جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب تھے کفار اور مشرکین، اور جو آج کرتا تھا لیکن دل جس کا روشن تھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار گزرتا ہے، قرآن نے اس کی منظر کشی کر دی ہے، اب منہ موڑ لیا، ماتھے پر بل پڑ گئے، آپ کی دیویاں چڑھائی، انجاہ العامہ، جب آپ کے پاس سے کرنا ہے آپ کو کیا خبر جو آپ کے پاس آیا تھا چل کر کے دوڑ کر کے تاکہ وہ آپ سے نصیحت حاصل کرے، لیکن آپ نے وہ پھیر لیا، پان توان طلاقہ، آپ نے بتائی اللہ خبردار ہو گیا انہو تذکرہ، یہ ایک پیغام نصیحت، تو یہ دھرتی کے لوگوں کے لیے ایک بارش کی صورت میں برسایا گیا، کوئی تخصیص نہیں، یہ بارش سب کے لیے تاکہ یہ اندھے دل کے ہیں یہ روزہ ہو گئے۔ ڈھونڈ رہا ہے جو ہدایت کا طالب ہے اس سے آپ موڑے ہوئے گلا خبردار، یہ پیغام نصیحت، فمن شاء ذکرہ، یہ بارش عام ہے، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، عربی کے لیے بھی، اجمی کے لیے عام بارش ہے، اللہ انہا تذکرہ، یہ پیغام نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، کھلی دعوت، جو چاہے آگے بڑھ کر قبول کر دے اور پھر دل کا اندھا بن جو ہے اس کا دور ہو جائے۔ عرض کیجیے، میں نے عرض کیا تھا اندھوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے تو دل کے اندھے ہیں لیکن آنکھوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ بینائی موجود ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آنکھ
آنکھ کے اندھے ہوں لیکن دل ان کی جو ہے روشن ہو. جیسے ایک مثال میں نے صحابی میں سے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، میں نے صحابہ میں سے ایک مثال دی کہ حضرت کی نابینا تھے، آپ کے اندھے تھے، بینائی سبب ہو چکی تھی، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں صحیح معنوں میں بینا ہے. اور ماضی تاریخ میں دیکھیں آپ کو، تاریخ حضور میں آپ کو لوگ مل گئے جو حضرت کی آنکھ کے اندھے ہیں لیکن دل ان کی بینا ہے، دل روشن ہے. عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کل کی بات، ماضی قریب کی بات. ابھی ان کی وفات ہوئی کچھ سال پہلے. عبداللہ بن باز پیدائش کیا تھے، دنیا میں جب آئے دینا ہی نہیں، لیکن دل روشن. تو دل کی روشنی چاہیے جو آج پوری دنیا میں بہت قلیل لوگوں کے پاس ہے، جو دل کی روشن ہو، بھلے آپ کے اندھے ہو. لیکن آنکھ کی روشنی ہے لیکن دل اندھا ہے تو پھر جہنم کہیں ہے اور دنیا میں انہی کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ پیدائشی اندھے تھے. سعودی گورنمنٹ میں سب سے بڑے عہدے پر جو ہے اسلامی لحاظ سے باعث مفتی، بڑی کتابیں ان کی، فتاوی ان کے. اللہ نے دماغ بھی دیا تھا، ذہن بھی دیا تھا اور دل کی بینائی بھی. میں نے دیکھا ہے ان کو، میں نے آدھی تھی لوگ کے نوازی میں نے ان کے پیچھے پڑھی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے ایک ان کا سیکریٹری تھا، وہ آئے ہوئے حدود پہنچتا تھا جو دنیا بھر سے آتے تھے، سعودیہ سے بھی، سعودیہ کے باہر سے بھی، فتاوی کی صورت میں، مسئلے کی صورت میں. اور وہ ادھر وقت پڑھتا تھا اور مجھے بھی جواب دیتے کہتا کہ بنا ہی نہیں. کون سی کتاب، کون سے قرآن کی آیت، کون سی حدیث، یہ کا بتا رہا تھا. پوری بصیرت تھا، آنکھ کی روشنی نہیں تھی، دل روشنی سے معمول، ہدایت سے معمول. اور میرے آتا ہے کہ انٹرویو میں نے پڑھا، ادھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی دے دے تو آپ سب سے پہلے جو ہے کس چیز کو دیکھیں، کیا خواہش کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اونٹ دیکھوں گا، اونٹ. اور علت یہ بتائی کہ قرآن تذکرہ کرتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اونٹ کی طرف کہ مالک نے کیسی اس کی تخلیق کی. انہوں نے کہا مالک نے یہاں بتا رہا ہے کیسی اس کی تخلیق کی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں رب العالمین نے اس کی تخلیق کیسے کی ہے، جس کا سنتا تو ہوں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. لیکن بینائی اگر اللہ دے دے، آپ کی روشنی دے دے، تو میں دل ہے وہ اب سے پہلے اونٹ دیکھنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.